وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے، یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والو، لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی سے بچو گے۔ کتب علیکم، فرض کیا گیا ہے تم پر، اذا حضر احدکم الموت، اگر تم میں سے کوئی مر جائے، ان ترک خیرا الوصیہ، اور اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو، الوصیۃ للوالدین، تو فرض کیا گیا ہے تم پر وصیت کر جانا، للوالدین، اپنے والدین کے لیے، والاقربین، اور اپنے قریب رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، یہ متقی لوگوں کے ذمے لازمی حق ہے۔ فمن بدلہ، جو شخص تبدیل کرے گا اس وصیت کو، بعد ما سمعہ، اس کو سننے کے بعد، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے۔ ان اللہ سمیع علیم، یقین رکھو اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ فمن خاف من موص، اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والا جنفاً، بیجا طرفداری، او اثماً، یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، فاصلح بینہم، اور وہ صلح کرا دے، بینہم، متعلقہ آدمیوں کے درمیان، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی، غفور، بہت بخشنے والا ہے، رحیم، بڑا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں مرنے والے پر وصیت کو فرض کیا ہے کہ مال چھوڑ کر وہ کہے کہ مال چھوڑ کر میں مر رہا ہوں، اور پھر وہ اس مال کے سلسلے میں کسی کے لیے بھی وصیت کر دے، چاہے والدین کے لیے ہو یا رشتہ داروں کے لیے ہو۔ تو اس میں اب بات یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے، یہ حقیقت میں جو میراث کی آیتیں ہیں، جس میں والدین کا حق بھی اللہ نے متعین کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد کا، بیٹے بیٹیوں کا حق بھی متعین کیا ہے، تو آیت میراث سے یہ آیت منسوخ ہے، کیونکہ پہلے زمانے کے اندر جب کہ اللہ نے والدین کے حق کو متعین نہیں کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹے بیٹیوں کا حق بھی متعین نہیں کیا تھا، تو پھر مرتے وقت آدمی کے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا لازم اور ضروری تھا۔ لیکن حضرات صحابہ کرام اور تابعین کے اجماع سے یہ آیت میراث سے منسوخ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ آیت میراث نے ان لوگوں کی وصیت کو منسوخ کر دیا ہے جن کا میراث میں حصہ مقرر ہے۔ دوسرے رشتہ دار جن کا میراث میں حصہ نہیں ہے، ان کے لیے وصیت کا حکم اب بھی باقی ہے، لیکن امت کا اس بات کے اوپر اتفاق اور اجماع ہے کہ جن رشتہ داروں کا میراث کے اندر حصہ مقرر نہیں ہے، ان کے لیے میت کے اوپر وصیت کرنا کوئی فرض اور لازم نہیں ہے، اس لیے فرضیت وصیت ان کے حق میں بھی منسوخ ہی ہوگی، بشرطے کہ یہ صرف مستحب رہ جائے گا، اگر کوئی کرنا چاہے تو یہ مستحب کے درجے میں ہوگا۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ تو میں نے عرض کر دیا کہ امت کے اتفاق اور اجماع سے آیت میراث سے یہ آیت وصیت منسوخ ہے،
لیکن ناسخ جو ہے اس کا وہ حدیث متواتر ہے جس کا اعلان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے کے موقع پر کیا تھا۔ چنانچہ تمام صحابہ اس وقت موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ اعطی لکل ذی حق حقا فلا وصیۃ لوارث، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں کچھ الفاظ کا اضافہ ہے، لا وصیۃ لوارث الا ان تجیزہ الورثہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق خود دے دیا ہے، اس لیے اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی وارث کے لیے وصیت اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ باقی سب وارث اس کی اجازت نہ دے دیں۔ تو امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء امت میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ جب کوئی حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یقینی طور پر معلوم ہو جائے، جیسے خبر متواتر اور خبر مشہور ہے، تو وہ بالکل قرآن کریم کے حکم کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی حکم ہو تو وہ حکم قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ہوتا ہے کہ ہر حالت میں اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اس سے روگردانی کرنا یہ گمراہی اور بھٹکنے کا اہم ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو خبر متواتر اور مشہور ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یقینی طور پر وہ معلوم ہو جائے، تو وہ بھی جو ہے وہ بحکم قرآن ہے، اور وہ در حقیقت اللہ ہی کا فرمان ہوتا ہے، کیونکہ ایسی حدیث سے کسی آیت قرآنی کا منسوخ ہو جانا کوئی محل شبہ ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے کہ اگرچہ یہ حدیث ہم تک خبر واحد کے طریقے پر پہنچی ہے، مگر حجۃ الوداع کے موقع پر جو حضرات صحابہ کرام کا اجتماع تھا وہ 1,00,000 سے زیادہ تھا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 1,24,000 صحابہ کرام کا اجتماع تھا۔ ان کے سامنے اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، اور پھر حضرات صحابہ کرام کا اس کے اوپر اتفاق ہو گیا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ قطعی ثبوت ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے نا اب بھی امت کے اتفاق کی وجہ سے باقی ہے۔ ہاں، وارثوں کی اجازت سے اگر 1/3 سے زائد کسی نے وصیت کی، بلکہ پوری مال کی بھی وصیت کی، تو پھر وارثوں کی اجازت سے وہ جائز اور قابل قبول ہوگی۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہاں پہ مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ جن رشتہ داروں کے حصے قرآن کریم نے مقرر کر دیے ہیں ان کے لیے اب وصیت واجب نہیں ہے، بلکہ بغیر ورثاء کے اجازت کے وصیت کرنا جائز بھی نہیں ہے۔ البتہ جو رشتہ دار شرعی وارث نہیں ہے ان کے لیے وصیت کرنے کی اجازت 1/3 مال تک ہے۔ مثلا ایک شخص مر رہا ہے، مرتے وقت جو ہے اس کے ورثاء میں بیٹے، بیٹیاں، والدین اور بیوی ہے۔ اب اگر یہ مرتے وقت یہ وصیت کر لے کہ میرے جائیداد میں سے یا میرے مال میں سے میرے فلاں نام کے بیٹے کو اتنا مال دے دیا جائے، اور پھر وہ مر جائے، تو شرعاً اس کی یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے بیٹوں کے حصے متعین کر دیے، بیٹیوں کے حصے متعین کر دیے، والدین کے حصے متعین کر دیے، اور بیوی کے حصے کو متعین کر دیا۔ اس بنا پر ان کے حق میں وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ البتہ اگر وہ کہے کہ میرا جو فلاں دوست ہے میرے مال میں سے 1/3 کی حد تک اس کو دے دیا جائے، تو پھر جب سارے ورثاء کو حصے دے دیے جائیں اور پھر اس مال میں سے 1/3 کی حد تک اس کے دوست کو دینا وہ ضروری ہوگا، بشرطے کہ ترکے کے اندر اس قدر گنجائش ہو۔ اور 1/3 سے زائد کی اگر دوست کے لیے وصیت کرتا ہے تو شرعاً اس کی وہ وصیت بھی نافذ نہیں ہوگی۔
یہ جو ایک منٹ بند نہ کریں. اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی رکھنا ضروری ہے کہ ہم نے تو کہہ دیا کہ یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہے، اور پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ منسوخ آیتیں کتنی ہیں. تو جو متقدمین علماء ہیں وہ کچھ 500 سے زائد آیتوں کو منسوخ مانتے ہیں. وہاں پہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ معمولی سی کوئی قید دوسری آیت کے اندر ذکر ہو جائے یا کسی صفت کا ذکر ہو جائے تو اس کو بھی وہ ناسخ مانتے ہیں دوسری آیت کے لیے، یا کسی آیت کے اندر حکم عام ہو اور دوسرے کے اندر جو ہے نا وہ کوئی خاص حکم ہو تو وہ خاص کو پھر وہ عام کے لیے منسوخ مانتے ہیں. تو اس بنا پر ان کے ہاں جو آیات قرآنیہ کے نسخ کی بات ہے اس کے اندر بڑی عمومیت ہے. اس بنا پر انہوں نے کچھ 500 سے زائد آیتوں کو منسوخ مانا ہے. پھر جو متاخرین تھے تو متاخرین نے جو ہے پھر اس کے اندر تعداد وہ کم کرتے رہے، اور بہت کم تعداد جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے انہوں نے کہا کہ آیتیں منسوخ ہیں. اور اس میں نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، جنہوں نے تفسیر جلالین کا ایک حصہ بھی لکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اصول تفسیر پر کتاب بھی ہے الاتقان کے نام سے. اس میں پھر انہوں نے لکھا ہے کہ منسوخ جو آیتیں ہیں وہ کل 20 ہیں. اور پھر بعد کے دور میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو ٹوٹل آیتیں منسوخ ہیں ان کی تعداد 5 ہیں. اور ان کی ایک کتاب ہے الفوز الکبیر، وہ بھی اصول تفسیر میں انہوں نے لکھی ہے، اور ہمارے درس نظامی میں وہ کتاب سابعہ میں پڑھائی بھی جاتی ہے. تو انہوں نے یہ ناسخ اور منسوخ کے اوپر اس میں بحث فرمائی ہے، اور فرمایا کہ کل آیتیں جو قرآن کریم کے اندر منسوخ ہیں وہ 5 ہیں. اور پھر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے بعد کے اکابر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کوئی آیت منسوخ ہی نہیں ہے، ساری کی ساری آیتیں جو ہے وہ قابل عمل ہیں. انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مشرک ماں باپ اور رشتہ داروں کے حق میں نازل کی تھی، اور یہ حکم مستحب ہے، کوئی واجب حکم نہیں ہے. تو بعض جو ہے نا جو ہمارے اکابر ہیں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ والدین کے لیے وصیت اور رشتہ داروں کے لیے وصیت، یہ حقیقت میں والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت نہیں ہے، بلکہ والدین اور اقربین کو ہے، والدین اور اقربین کو ہے. اور المعروف سے مراد حکم شرعی ہے، مطلب یہ ہے کہ مرنے والے پر لازم ہے کہ وہ ماں باپ اور رشتہ داروں کو اس بات کی وصیت کرے کہ وہ اس کا ترکہ حکم شرعی کے مطابق تقسیم کریں. دیکھو میں نے کہا نا کہ والدین اور اقربین کو ہے، ان کے لیے نہیں ہے. للوالدین والاقربین، والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وصیت کا جو حکم ہے وہ والدین اور اقربین کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس وصیت کو شریعت کے تقاضے کے مطابق اس پر عمل کرو. تو ایک للوالدین والاقربین ہے اور ایک والدین اور اقربین کو ہے. تو یہاں پہ یہ کو ہے. یہ آیت جو ہے وہ میں نے بتا دی ہے کہ گویا کہ یہ آیت بھی منسوخ نہیں ہے.